برطانیہ کے کچھ شہروں میں فسادات ہوئے، وہ ایک خبر کی وجہ سے ہوئے، چھوٹی سی خبر تھی، اور وہ خبر جاری کرنے والا پاکستان کے سیالکوٹ میں بیٹھا ہوا تھا، وائرل ہو کے اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینے نہیں، لوگوں کے املاک جل گئے، نقصان ہو گئے، اور جب اس کی تحقیق کی تو کچھ بھی نہیں نکلا۔ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ سورۃ الکہف کی یہ جو سورت ہے، آپ حضرات نے اس کی فضیلت کے بارے میں سنا ہوگا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق جو شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فتنوں سے محفوظ فرماتے ہیں، اور فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فتنہ دجال سے بہت ڈراتے تھے۔ ڈرانے سے مراد یہ کہ بتاتے تھے، ڈرانے سے مراد وہ والا ڈرانا نہیں جیسے ماں بچے کو ڈراتی ہے بلّا آ جائے گا، ہوا آ جائے گا، وہ والا ڈرانا نہیں، بلکہ ڈرانے سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے کی سنگینی کو اور اس فتنے کے بہت زیادہ برا ہونے کو اور اس فتنے کے بہت زیادہ خطرناک ہونے کو بتاتے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو فتنہ دجال سے ڈرایا، یہاں تک کہ آدم ثانی حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، یعنی کہ اس کے بارے میں بتلایا۔ تو یہ بڑا، اب اس فتنے کے خد و خال کیا ہیں اور موجودہ زمانے میں دجالی فتنہ یا دجالی تہذیب کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں آج مختصر سی بات کروں گا، اور میرا اپنا ذاتی مزاج یہ ہے کہ آدمی ایک بیٹھا ہوا ہو یا 1000 بیٹھے ہوئے ہو، بات ایک جیسی کرنی ہے، اس لیے آپ حضرات پریشان نہ ہو کہ آج لوگ کم ہیں، وہ جنازے کی وجہ سے مجمع منتشر ہو گیا۔ یہ میری یہ ہرگز، میں ایک بندے کو بھی اسی طرح سمجھتا ہوں، اور 1000 آدمی بھی بیٹھے ہوں گے جمعے کے دن جیسے بیٹھے ہوتے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، میرے لیے سب برابر ہیں۔ چنانچہ آپ لوگ اگر بیٹھے ہیں تو قابل قدر ہیں، اور موضوع کو انشاءاللہ جو میں نے تیار کیا ہے، یہ بہت لمبا موضوع ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ 3-4 ہفتے چلے۔ اگلے اتوار کو مجھے سفر درپیش ہے تو شاید میں نہ ہوں، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ مستقل اس کے بارے میں بات ہوگی کہ یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ دجال، دجالی تہذیب، دجالی فتنہ آ گئی، یہ ہے کیا چیز؟ پتہ تو ہونا چاہیے نا۔ تو احادیث میں ایک بات تو، پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی ہوائی چیز نہیں ہے، یہاں تک کہ دجال کے فتنے سے متعلق جو احادیث ہیں یا اس فتنے سے متعلق جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات ہیں، یہ جو مضمون ہے یہ حد تواتر تک پہنچا ہوا ہے، مطلب یہ کہ بہت کثرت سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو بیان فرمایا، تو کوئی ہوائی چیز نہیں، کوئی امیجنیٹو چیز نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے، یا کسی کا کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ، اور دوسرا یہ کہ دجال ہے کیا؟ تو میں تو ایک بڑی زبردست بات کہتا ہوں کہ دجال کی حقیقت اس کے نام میں ہی چھپی ہوئی ہے۔ دجال کی حقیقت اس کے نام میں چھپی ہوئی ہے، کہ اس لیے کہ دجال کہتے ہیں بہت زیادہ،
یعنی میرے اس بہت زیادہ کو ملٹیپلائی کر لیں آپ 1000 کے ساتھ، کہ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، بہت زیادہ کذاب، دجل، فریب۔ عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے دجلت السیفا، کہ میں نے تلوار کے اوپر جو ہے وہ سونے کا رنگ چڑھا دیا۔ مطلب یہ کہ رنگ تو سونے کا چڑھایا ہے، پانی چڑھایا ہے، لیکن حقیقت میں سونا نہیں ہے، تو میں نے بیوقوف بنا دیا لوگوں کو۔ ایسی چیز ہے، نظر کچھ آتا ہے، ہوتا کچھ ہو۔ اس فتنے کے اوپر حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی، جسے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں، ابھی ہمارے قریب میں ہی ان کا 90s میں انتقال ہوا ہے، بہت بڑے مفکر اور بہت بڑے اللہ تعالی ہمارے اس قریبی زمانے کے عالم دین گزرے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی فرماتے ہیں کہ میری والدہ مجھے بچپن میں، جب میں بڑا ہوا تھوڑا سا قرآن مجید پڑھنے لگا، تو میری والدہ مجھے کہتی تھی کہ سورۃ الکہف پڑھا کروں جمعے کے دن، تو میں پڑھتا تھا اور مجھ سے سختی بھی کرتی تھی، بعض دفعہ پوچھتی بھی تھی، تو پڑھتے 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 مجھے سورۃ الکہف یاد ہو گئی، حفظ ہو گئی۔ پھر میں بڑا ہونے لگا، جب میں بڑا ہونے لگا تو میں عالم بننے لگا۔ جب میں نے عالم بننا شروع کیا تو میں نے حدیثوں کا مطالعہ جب شروع کیا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آئیں کہ بھائی جو شخص پہلی 10 آیات سورہ کہف کی پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو سورۃ الکہف تو مجھے پہلے سے یاد تھی، تو میرے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ یقیناً سورۃ الکہف کا دجال کے فتنے سے کوئی تعلق ہے۔ یہ جو حضور فرما رہے ہیں کہ جو شخص پہلی 10 آیات کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے دجالی فتنے سے، تو یہ حضور نے یہ بات سورہ فاتحہ کے بارے میں تو نہیں کہی، سورہ آل عمران کے بارے میں تو نہیں کہی، آیت الکرسی کے بارے میں تو نہیں کہی، یہ بات حضور نے، اور قرآن مجید کی 113 صورتیں ہیں تو ان کے بارے میں تو نہیں کہی، سورہ کہف کے بارے میں کہی۔ تو میرا تجسس بڑھتا گیا، میں سوچتا گیا کہ آخر میں اس صورت کا کوئی نہ کوئی تعلق دجال کے زمانے کے ساتھ یا اس کی فتنہ پرور جو حیثیت ہوگی اس کے ساتھ ضرور ہے۔ چنانچہ میں سوچنے لگا، میں کہنگالنے لگا، میں احادیث کا مطالعہ کرنے لگا، میں سورۃ الکہف کی تفاسیر کو پڑھنے لگا جتنے بھی علماء نے لکھی۔ پڑھتے 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 چنانچہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے دجال سورۃ الکہف کی جو تفسیر لکھی ہے، تفسیر کہہ لیں یا دجالی تہذیب پر جو کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے معرکہ ایمان و مادیت۔ کیا؟ معرکہ ایمان و مادیت۔ مادیت کہتے ہیں مٹیریلزم کو، مٹیریلسٹک کو۔ یہ دنیا میں سارا کچھ کیا ہے؟ مادہ۔ سمجھ رہے بات؟ پیسہ مادہ، جاب مادہ، ہر چیز دنیا میں کیا ہے؟ مادیت کی طرف لے کر جاتی ہے ہمیں۔ تو ایمان اور مادیت کا جو مقابلہ ہوا ہے وہ اس سورۃ الکہف میں بیان کیا گیا۔ سمجھ رہے بات؟ معرکہ ایمان و مادیت، ایمان کا، روحانیت کا اور مادیت کا مقابلہ۔ چنانچہ جو شخص اس چیز کو سمجھ لے گا، سورۃ الکہف کے ان مضامین کو جان لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دیں گے۔ چنانچہ ایک بات تو میں نے یہ عرض کی کہ دجال کی حقیقت اس کے لفظ میں ہی پنہا ہے اور آشکار ہے، اور وہ یہ کہ دجال دجل سے نکلا ہے، جسے کہتے ہیں بہت زیادہ جھوٹا، یعنی اس کے بارے میں جتنی زیادہ مبالغے سے کام لیا جائے کم، یہ ایسا فتنہ ہوگا۔ مثلا حدیث میں آیا کہ اس کے ساتھ آگ بھی ہوگا اور پانی بھی ہوگا، تو وہ آگ کو پانی کہے گا لوگ مان لیں گے، اور پانی کو آگ کہے گا لوگ مان لیں گے۔
سمجھ رہے بات؟ اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی دوزخ بھی ہوگی. وہ جنت کو دوزخ کہے گا لوگ مان لیں گے, اور دوزخ کو جنت کہے گا لوگ مان لیں گے. ایسا عجیب فتنہ ہوگا, ایسا عجیب. تو یہ جو موجودہ دور اب چل رہا ہے, آپ ان الفاظ میں کہ وہ آگ کو پانی کہے گا لوگ مان لیں گے, پانی کو آگ کہے گا لوگ مان لیں گے. تھوڑا سا آج کل کے ہمارے آج کل کے دور میں آ جائیں, تھوڑا سا ذرا جائزہ لیتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ آپ نے خود کہا, اپنے منہ سے کہا, ابھی تو آیا نہیں ہے, ابھی آیا نہیں ہے, تو یہ حال ہے. ایک مثال دیتا ہوں, آپ حیران ہو جائیں گے, اور مثال بھی میں قریب کی دوں گا, بالکل قریب کی, 2 4 5 ہفتے پہلوں کی. لاہور میں ایک واقعہ ہوا نہیں, میڈیا پر آ گیا. واقعہ نہیں ہوا, اور وہ واقعہ مشہور ہوا ایک اسکول کے اندر, کالج کے اندر بچی سے زیادتی کا. اس بچی کے ماں باپ آ گئے میڈیا پر, پوری ریاست کھڑی ہو گئی کہ بھائی یہ واقعہ نہیں ہوا. اس بچی کا باپ آ گیا, ماں آ گئی, وہ بچی خود آ گئی میڈیا پر کہ میں اسکول میں گر گئی تھی, گرنے کی وجہ سے میں ہسپتال میں داخل ہو گئی, یا جو بھی عذر تھا, میرے ساتھ یہ واقعہ ہرگز پیش نہیں آیا, نہ اس کا کوئی ثبوت ہے, نہ اس کا کوئی مدعی ہے, نہ اس کی کسی نے کمپلین کی ہے. ہم خود اس بات, لیکن پورا پاکستان مان رہا تھا, مان رہا ہے, اور آئندہ بھی مانتا رہے گا. یہ ہے. کیوں؟ کہ ایک خبر چلی ٹک ٹاک سے, اور وہ ٹک ٹاک سے بنتی ہوئی انسٹاگرام اور وہ دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آ گئی. دنیا کو پتہ ہے, اس تہذیب, اس گندے نظام کو پتہ ہے کہ آپ کی نبض کہاں ہے. میری بیٹی نہیں ہے بھائی, ماں بہن بیٹی کے سلسلے میں تو ہر کوئی حساس ہے نا. میں بھی حساس ہوں, آپ بھی حساس ہیں, اور یہ حساسیت کا وہ لیول ہوتا ہے کہ جس میں برداشت نہیں ہوتی ہے, کوئی برداشت نہیں ہے اس کے اندر. لیکن اس ٹول کو استعمال کرنا مائنڈ سیٹ بنانے کے لیے, اپنے مقاصد کے لیے, کون شخص یہ چاہتا ہے یا یہ تصور کر سکتا ہے کہ کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت و آبرو محفوظ نہ ہو؟ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے تو وہ انسانیت سے بھی گری ہوئی کوئی چیز ہے, وہ جانور بھی نہیں ہے. لیکن حقیقت کا اس سے کوئی تعلق ہو. لیکن اگر حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہ ہو, میرے اور آپ کے جذبات کو برانگیختہ کرنے کے لیے, کیونکہ میں اور آپ اس چیز پر اکھڑ جاتے ہیں, ماں بہن بیٹی کے مسئلے پر ہماری برداشت نہیں ہوتی, ہونی بھی نہیں چاہیے. ایک غیرت مند آدمی کو ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن دنیا کے نظام کو پتہ ہے کہ آپ اس معاملے پر خاموش نہیں رہ سکتے, لہذا اس آپ کے ایموشن کو استعمال کر کے اپنے مقاصد کو پورا کرو. یہ ہے ساری کی ساری گیم. یہ گیم. اس بچی کے والدین پریشان ہیں کہ ہم نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے, ہمارے ساتھ کون رشتہ کرے گا؟ پورے ملک کے اندر ہماری بچی کو بدنام کر دیا, کوئی تعلق نہیں, کوئی لینا دینا نہیں. ایک اور واقعہ بتاتا ہوں, اس سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں, چنانچہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات آئے تو وہ بھی نکل جائے. ابھی 2-3 مہینے پہلے, یا میرے خیال 3 مہینے, برطانیہ کے کچھ شہروں میں فسادات ہوئے, برمنگھم میں, لنڈن میں, کچھ رائٹس جسے کہتے ہیں. وہ ایک خبر کی وجہ سے ہوئے, چھوٹی سی خبر تھی, اور وہ خبر جاری کرنے والا پاکستان کے سیالکوٹ میں بیٹھا ہوا تھا. ایک لڑکا تھا, اس نے خبر جاری کی, انٹرنیٹ پہ کچھ لکھا, انسٹاگرام پہ کچھ لکھا, اور وہ دیکھتے دیکھتے وائرل ہو کے, اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں, لوگوں کے املاک جل گئے, نقصان ہو گئے, کئی لوگ زخمی ہو گئے برطانیہ میں,
اور جب اس کی تحقیق کی تو وہ کچھ بھی نہیں نکلا. یہ ہے دجال. آگ کو کہے گا پانی، لوگ مان لیں گے. پانی کو کہے گا آگ، لوگ مان لیں گے. تو میں نے جیسے کہا نا کہ دجال کی حقیقت اس کے نام میں ہی چھپی ہوئی ہے. ہر وہ چیز، چنانچہ اس وقت یہ جو دور شروع ہو چکا ہے، اب شروع ہو گیا ہے، 4-5 سال ہو گئے اس دور کو، یہ اس دنیا کے خطرناک ترین ادوار کا دور کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور ہم اس وقت دنیا کے خطرناک ترین دور کے اندر، جہاں معلومات کے ہزاروں ذرائع ہیں، ہزاروں نہیں کروڑوں ذرائع ہیں، لیکن کسی ایک کے اوپر بھی آپ بھروسہ نہیں کر سکتے. دیکھنے کو معلومات کے ذرائع ہیں، لیکن میں اور آپ مزید جاہل بنتے جا رہے ہیں. عجیب بات ہے. پہلے معلومات کے ذرائع کم تھے، لوگوں کے اندر علم، برداشت، قوت فیصلہ، حکمت، حوصلہ، تمیز، تہذیب زیادہ تھی. جتنا یہ معلومات کے نام پر چیزیں آ رہی ہیں، زیادہ ہو رہی ہیں، جہالت، بدماشی، جھوٹ، بد تہذیبی، گالم گلوچ بڑھ رہا ہے. اور جہالت بھی بڑھ رہی ہے. جہالت بھی کیا بڑھ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. پہلے حضرت ابوبکر بنے، پھر حضرت عمر بنے. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت عمر ایک دن کھڑے ہو گئے ممبر پہ، کہنے لگے کہ اگر عمر، اے لوگوں میری بات سنو، مسجد نبوی میں، اے لوگوں میری بات سنو، کہ اگر عمر تمہارے نبی کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق کام نہ کرے، عمر انصاف سے کام نہ لے، تو تم کیا کرو گے؟ ایک بڈھا کھڑا ہو گیا، ایک بوڑھا کھڑا ہو گیا مسجد میں، بیچ میں کھڑا ہو گیا، اور اس نے کہا یا عمر، اے عمر، انا لنسویک بسیوفنا، اے عمر ہم تجھے اپنی تلواروں سے ٹھیک کر دیں گے. حضرت عمر، یہ کون شخص ہے؟ کہنے والا کون ہے؟ عمر. ایک عام آدمی کھڑا ہو گیا. کیا؟ حضرت عمر نے کہا کہ اگر میں تم لوگوں سے انصاف سے کام نہ لوں، دین کے مطابق نہ چلوں، شریعت کے مطابق نہ چلوں، تو تم کیا کرو گے؟ تو ایک عام آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا عمر انا لنسویک بسیوفنا، اے عمر ہم تجھے اپنی تلواروں سے ٹھیک کر دیں گے. تو حضرت عمر غصہ نہیں ہوئے. حضرت عمر نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے عمر کو اس جیسے دوست عطا فرمائے کہ اگر عمر ذرا بھی بھٹکے تو وہ اس کو سیدھا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. یہ کون ہے؟ عمر. آج ہمارا لیڈر دنیا کا جو چاہے کام کرے، کسی کا بھی ہو، کوئی بھی ہو، چونکہ ہمارا لیڈر ہے ہمیں اس کا دفاع کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ذرائع ابلاغ ہیں وہ ہمیں یہ بات پہنچا رہے ہیں، میڈیا ہمیں اس کے متعلق یہ بتا رہا ہے، فلاں یوٹیوبر، بلاگر فلاں یہ کہتا ہے، اور ہم نے ماننا ہے، چاہے وہ ٹھیک ہو چاہے وہ غلط ہو. اور شرک کسے کہتے ہیں؟ صرف اس کائنات کے اندر ایک وحدہ لا شریک ہے جس سے غلطی کی کوئی کسی قسم کی گنجائش، اور باقی ہم تو انسان ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں. چنانچہ یہ جو سارے کا سارا نظام ہے جسے ہم کہتے ہیں پاپولسٹ، کہ پاپولسٹ بیانیہ بنانا، کہ کسی پاپولر چیز کو اٹھا کر اس کو پھیلا دینا، تو یہ دجالی تہذیب کا ایک بنیادی عنصر ہے. سمجھ رہے ہیں بات اگر مشکل ہو رہی ہے تو اور آسان انشاءاللہ ہوتی چلی جائے گی، فکر نہ کریں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس نظام اور اس تہذیب اور اس چیز کا سب سے پہلی جو سیڑھی ہے وہ جھوٹ ہے، اور آخری سیڑھی کون سی ہے؟ وہ بھی جھوٹی ہے. یعنی ساری سیڑھیاں جھوٹ در جھوٹ در جھوٹ در جھوٹ در جھوٹ، اس پر کام ہوتا ہے. چنانچہ
اب ہم آتے ہیں واپس سورۃ الکہف کی طرف کہ سورۃ الکہف مولانا علی میاں فرماتے ہیں میں نے غور کیا تو میں نے غور کیا کہ سورۃ الکہف میں اللہ نے 4 واقعات بیان کیے ہیں. کتنے واقعات؟ 4. پہلا واقعہ اصحاب کہف کا، دوسرا واقعہ 2 دوستوں کا، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا، ایک کو اللہ نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی تھیں اور ایک بیچارہ غریب سا تھا. تیسرا واقعہ حضرت ذوالقرنین کا. کس کا؟ حضرت ذوالقرنین کا. اور چوتھا واقعہ حضرت خضر کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. یہ 4 واقعات سورۃ الکہف میں بیان فرمائے ہیں، اور ان 4 واقعات کے ضمن میں ہمیں جو بات ملتی ہے انشاءاللہ تعالی وہ اگلی مجلس میں انشاءاللہ تعالی عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.